اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جی، آپ کے سامنے قرآن پاک کی یہ کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک اتارا اور اس میں ہماری تمام زندگی کے جو بھی ہیں ٹاپک حل اس میں موجود ہیں۔ ہم اس کتاب کو چھوڑ کے جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہم ناکام رہ جاتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے یہ جو آیات پڑھی گئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہر بندہ فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، وہ جنت میں جا کے ہی اللہ اس کو لے کے جائیں گے، جا کے ہی رہے گا انشاءاللہ العظیم۔ یعنی اپنی نماز کو خالص کرتا ہے، معنی سے سمجھ کے ہوئے پڑھتا ہے تو وہ اس کا اجر پورا لے گا۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہم جب بھی قرآن پاک کی ایک لفظ کو بھی پڑھیں، اگر معنی سے پڑھیں گے یعنی سبحان اللہ کہیں گے تو یعنی اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو جب تک پاک نہ کر دوں تو میں اس کو موت نہیں دوں گا۔ اسی طرح جب وہ الحمدللہ کہتا ہے اور دل میں وہ دہراتا ہے اللہ ساری تعریفیں تو تیرے لیے، میرے اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیری تعریفوں کا جب تک چرچا نہ کر دوں تجھے موت نہیں دوں گا۔ تو اسی طرح یہ آیات میں آپ کے سامنے جو بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ جو بندہ بندی اپنی فرض نماز کے بعد یعنی فرضوں کے بعد وہ ان آیات کو آیت الکرسی کے بعد تلاوت کرے گا تو اس کو 4 فائدے ملیں گے۔ نمبر 1 فائدہ کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی جان کنی کا جب وقت آئے گا، کیونکہ یہ تو بہت مشکل وقت ہوگا، شیطان بھی بھرپور حملے پہ ہوتا ہے اور بندہ کیسے بچ سکتا ہے، بس اللہ ہی بچا سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو جس بھی مقصد کے لیے ہم جن آیات کو جس مقصد کے لیے پڑھیں گے تو وہ پاکے رہیں گے۔ تو میری عزیز بیٹیوں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ سب سے پہلا جو مقصد ہے، حق تعالیٰ بلا توسط ملک الموت کے اس کی روح قبض فرمائیں گے۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے میری روح آسانی سے قبض ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا معاملہ کرے۔ دیکھیں ان چھوٹی سی آیات کو اگر ہم اس انداز سے جس انداز سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، رمضان اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی بندے پہ برسنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ بندہ ان کو سمیٹنے والا ہو۔ تو آج کے وقت میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے انتہا عبادت گزار ہیں اور قرآن کی آیات کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سننے والوں کو اس میں شامل فرما دے۔ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ ہر بندہ چاہے گا کہ میں فوراً جنت میں داخل ہو جاؤں، تو آپ کی بھی طلب ہوگی، میری بھی طلب ہے۔ انشاءاللہ العظیم جب ہم اس پہ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو کبھی بیکار نہیں کریں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے ہر بندہ چاہے گا کہ قبر میں مجھے راحت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ سب چیزیں ہمیں دے رہے ہیں ایک تھوڑی سی محنت سے، تو انشاءاللہ العظیم اللہ تو قرآن پاک کو جتنی محبت سے ہم پکڑیں گے، جتنی یقین سے پکڑیں گے تو وہ تو کبھی بھی بیکار نہیں جائے گا۔ تو میری عزیز بیٹیوں، چوتھا پوائنٹ ہے کہ دنیا میں رزق میں اضافہ ہوگا اور ہر بندہ آج کل روزی سے تنگ ہے، کیونکہ ایسا حکمران ہمارے اپنے عملوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہو چکا ہے کہ ہر بندے کو یعنی اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ معاشیت کے لحاظ سے یعنی وہ اتنا ملک کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو یہود ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، جو اللہ کے قرآن کا سہارا لیتے ہوئے اللہ پہ توکل کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں رہے گا۔ تو ان آیات کو آیت الکرسی کے بعد فرض نماز پڑھ کے فرضوں کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد جب ان آیات کو ایک دفعہ تلاوت کر لے گا تو اس کو معنی کو سمجھتے ہوئے، جیسے ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں 88 مرتبہ فرما رہے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو۔ اب اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی مجھ سے ڈرتا ہے،
यजअल लहू, मैं उसके लिए मखरजा, कोई ना कोई नजात की राह ज़रूर निकाल के रहूँगा। अल्लाह ज़रूर निकालेंगे उसके लिए नजात का रास्ता। आगे अगली आयत में है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको मैं वहाँ से रिज़्क़ दूँगा जहाँ से उसका ख्याल भी ना होगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, अब अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, जो मुझ पर मुकम्मल तवक्कल कर लेगा, मुझ पर भरोसा कर लेगा, तो मैं उसके लिए फहुवा हस्बु, मैं उसके लिए काफ़ी हो जाऊँगा। सुबहान अल्लाह। जिसके लिए अल्लाह काफ़ी हो जाए तो वो बंदा कितना खुश नसीब होगा। अल्लाह आपको मुझे इन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे। अब आगे अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नल्लाह बलिगु अमरी, बेशक अल्लाह अपना हुक्म पूरा करके रहेंगे, अल्लाह अपना हुक्म पूरा करके रहेंगे। अब आगे अल्लाह फरमा रहे हैं क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, तहकीक ठहरा रखा है मेरे अल्लाह ने हर चीज़ को अपने ख़ास अंदाज में। अब मेरी अज़ीज़ बहनों बेटियों, बात है तवक्कल की, यकीन की। जितने यकीन से हम कुरान पाक की आयत को तलावत करेंगे तो उसी कदर अल्लाह ताला हमें कभी भी अपनी रहमतों से, अपने फ़ज़ल से कभी भी दूर नहीं करेगा। अब मेरी अज़ीज़ बहनों बेटियों, आयतुल कुर्सी के बाद हम इन आयात की तलावत करेंगे मुकम्मल यकीन से, मुकम्मल तवक्ल से, अल्लाह पे भरोसा करते हुए। यानी जो काम अल्लाह को कह दिया जाए, हम कोई काम अपनी माँ को कह दें तो हम बरी हो जाते हैं कि मैंने अपनी अम्मी को कह दिया, मेरी अम्मी मेरे अब्बू ये काम कर देंगे। अब जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है तो वो अल्लाह कैसे हमें छोड़ेगा। हमने अल्लाह पे तवक्ल करते हुए इन आयात को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद समझते हुए मानी के साथ हम इनकी तलावत करेंगे तो हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारा तवक्ल अल्लाह पे बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो मेरी अज़ीज़ बहनों बेटियों, इसी बारे में मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ, फिर आगे इसकी तरतीब बताती हूँ। वीडियो को बराए मेहरबानी टाइम निकाल के ज़रूर देखिएगा और मेरी हौसला अफजाई भी कीजिएगा, क्योंकि ये मैं पहली वीडियो आप तक पहुँचा रही हूँ। तो मेरी असीसा, इसी तरह एक हकीम था, वो अपनी अहलिया से ये अर्ज़ करता था कि जो घर के सौदे हैं वो आप एक कागज़ पे मुझे लिख दो। वो इतनी देर के लिए ही अपना क्लिनिक खोलता था, हिकमत करता था जितनी उसकी ज़रूरियात होती थी। उसके बाद वो फौरी दुकान अपनी बंद करके अपने अल्लाह के हजूर खड़ा हो जाता था। अल्लाह फरमाते हैं जब तुम फारिग हो जाओ अपनी ज़रूरियात से तो फौरी मेरी तरफ लपक आओ। तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं। माँ भी चाहती है बच्चा बाहर से काम करके आए तो वो मेरे पास फौरी घर में आ जाए। तो अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मेरे अल्लाह भी चाहते हैं कि मेरा बंदा, मेरी बंदी जो है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जाए, लेकिन दिल मेरे से जोड़े रखे और फिर जो है आके मेरी तरफ, मेरे हजूर खड़ा हो जाए। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, इसी तरह वो अपनी इबादत, अपने अल्लाह की यादों से निकल के अपनी अहलिया से कहता क्या क्या ज़रूरियात हैं वो मुझे लिख दो। वो लिख देती तो वो पर्ची पकड़ता और अपने क्लिनिक पे जा बैठता। जब क्लिनिक पे बैठता तो मेरी अजीज़ा वो उस पर्ची को पढ़ता और देख लेता कि इतने में ये चीज़ आएगी, इतने में ये चीज़ आएगी, और उतना वो अपना अंदाज़ा लगा लेता कि इतनी रकम मुझे चाहिए इसके लिए। तो मेरी अजीज़ा जब वो ऐसा करता तो एक दिन क्या हुआ, उसके जो था वो इस तरह उसका काम चल रहा था, वो फौरी क्लिनिक बंद करता और घर आके अपने अल्लाह के हजूर खड़ा हो जाता। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी बीवी ने पर्ची लिख के दी। उसने जाके जब क्लिनिक पे खोली मेरी असीसा, तो उस पे घर के जो थे ज़रूरियात की चीज़ें वो लिखने के साथ एंड वाला पॉइंट था कि बच्ची का जहेज़। तो वो उसने जब आखिरी पॉइंट पे उसकी नज़र गई तो वो उसको ज़ाहिर है दिन को तारे नज़र आने लगे। तो उसने थोड़ी देर परेशान हुआ, फिर उसने उसी टॉपिक के नीचे हर एक के आगे उसने उसकी कीमत लिख दी कि ये चीज़ इतने में मिलेगी, ये इतने में मिलेगी, इतनी मेरी ज़रूरियात हैं। अब जहेज़ वाला जो पॉइंट था उसके आगे उसने लिख दिया अल्लाह तेरा काम तू जान, क्योंकि वो परेशान हो गया। और उसने उसके नीचे लिखा, क्या लिखा, अल्लाह तेरा काम तू जान। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, अब वो मरीज़ों को देखने लगा। एक से अभी 2 मरीज़ उसने चेक किए थे। तो इतने में एक आदमी जो बड़ी सारी गाड़ी पे आके खड़ी की और अंदर इंटर हो गया तो बैठा है। उन्होंने जब मरीज़ जो थे वो चेक कर लिए और उस आदमी से पूछा भाई आपने चेक करवाना है तो आ जाए इधर मेरे करीब, मैं आपकी नब्ज़ चेक कर लूँ।
اس نے کہا حضرت میں آج سے 16 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا اور اس وقت میری باہر گاڑی خراب ہو گئی تھی، آپ نے مجھے سٹول دیا کہ آپ آ کے ادھر سائے میں بیٹھ جائیں، تو ڈرائیور گاڑی ٹھیک کر رہا تھا۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھ گیا تو آپ کی ایک بچی جو آپ کے پاس آئی اور کہہ رہی تھی ابو آ جائیں گھر چلیں، آپ اسے کہہ رہے تھے کہ ذرا ٹھہرو، تو اتنے میں نے آپ سے جب آپ کا میڈیسن دینے کا طریقہ دیکھا تو میں نے بھی اپنی عرض کر دی کہ میرا 6 سال ہو گئے، 7 سال تقریباً شادی کو، تو میری ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ آپ نے میرے لیے کچھ پڑیاں بھی بنائیں، دوائی بھی بنائی، اور ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے تھے کہ شفا تو اللہ دیتا ہے، ان دوائیوں میں کوئی شفا نہیں ہے، شفا تو اس کے حکم سے ہوتی ہے، اور آپ ساتھ ساتھ میرے لیے وہ میڈیسن پیک کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ کو ضرور اولاد نورینہ سے نوازے گا، اس دعائی سے آپ کو ضرور آپ کو برکت ہوگی، اور آپ انشاءاللہ العظیم آپ کو نعمت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا۔ تو آپ نے جو وہ میڈیسن دے دی مجھے، تو میں گھر لے کے اپنی اہلیہ کے پاس گیا اور میں نے اس کو سارا آپ کا واقعہ سنایا، تو اس نے کہا یقین سے کہ اس دوائی میں ضرور شفا ہوگی۔ ہم نے یقین سے کھائی، اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے، آج میں 3 بیٹوں کا باپ ہوں۔ تو ہم سب انگلینڈ میں رہتے ہیں، سارے اہل و عیال، سارے ریلیٹیوز، لیکن میری ایک بہن پاکستان میں رہتی ہے، اور اس کی بچی کی شادی پہ میں آیا تھا، تو اس کی سارے جہیز کی جو ذمہ داری تھی وہ میں نے اپنے سر لے لی تھی۔ میں نے وہ جہیز سارا خرید لیا، یہاں تک کہ بات کو مختصر کرتے ہیں، میں نے وہ سارا جہیز خریدا، تو بچی کی جب شادی کا دن قریب آیا تو بچی کو بخار ہوا اور بچی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ہم میاں بیوی نے جو تھا وہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو ہے اس حکیم صاحب کو ہبہ کریں، اس کو ڈھونڈو۔ تو میں کئی دنوں سے آ رہا تھا، لیکن آپ کا کلینک وقت کے ساتھ بند ہو جاتا تھا، کیونکہ مجھے بتایا تھا ارد گرد والوں نے کہ یہ کلینک بند کر دیتے ہیں، جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کے روزمرہ کی ضروریات ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ کلینک بند کر کے اپنا چلے جاتے ہیں۔ تو بڑے عبادت گزار بزرگ ہیں، اللہ پہ توکل والے ہیں۔ تو میں نے پھر 2-3 دفعہ چکر لگائے، جب آپ کا کلینک بند پایا تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا کلینک آپ 9 بجے سے پہلے تشریف لائیں تو یہ کلینک پہ آپ کو ملیں گے۔ تو اسی وجہ سے آج میں ٹائم پہ آیا ہوں، تو میں نے آپ کو پایا۔ تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ آپ کی اس وقت بچی، آج سے 16 سال پہلے کی بات ہے، بچی چھوٹی تھی، تو ہم کیوں نہ یہ جہیز آپ کو ہبہ کر دیں۔ جب حکیم صاحب نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بہت روئے۔ تو انہوں نے روتے روتے کہا کہ بچی کی وفات کا بہت افسوس ہے، لیکن میں اپنے رب کی شان، اپنے رب پہ جو کریمی کی ذات، کریم ذات ہے، اس پہ مجھے دیکھیں کہ میں نے یہ میری بیوی نے سودے لکھ کے دیے تھے، نیچے والا جو پوائنٹ ہے وہ اس کو آدمی کو دکھا رہے تھے، اس صاحب کو، کہ اس کے نیچے میں نے لکھا، انہوں نے نیچے لکھ دیا تھا کہ بچی کا جہیز۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، میں نے نیچے لکھ دیا اللہ تیرے کام تو جان۔ تو ابھی میں نے 2 گاہکوں کو صرف میڈیسن دی ہے، تیسرے نمبر پہ آپ آ گئے، اللہ آپ کو لے کے آئے۔ تو اللہ پہ جو بھی توکل کرتا ہے وہ ضرور پا کے رہتا ہے۔ اللہ آپ کا میرا توکل مضبوط کرے۔ تو ان آیات کو ہم آیت الکرسی کے بعد 1 بار پڑھیں گے۔ تو میں حوالہ بھی آپ کو دیتی ہوں، یہ پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ طلاق ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 کا کچھ حصہ ہے، اور 2 نمبر آیت جو ہے وہ پوری پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد 1 بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص۔ جتنی محبت سے آپ اور میں پڑھیں گے اتنا اللہ سے ضرور پا کے رہیں گے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، یہ رمضان جو ہے آپ کے میرے لیے ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہم ہر چیز کو، ہر کام کو چھوڑتے ہوئے، ہر مصروفیات کو اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں، اپنے خزانوں میں ایسا مانگنے والا بنا دے کہ ہم اپنے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی، اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی اتنے دامن بھریں کہ سب کی موجیں ہو جائیں اور سب کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، پھر اس کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف پھونک دو گے۔ انشاءاللہ العظیم جب ہم پوری زندگی معمولات میں اپنے لے آئیں گے،
باقاعدگی سے یعنی کرتے رہیں گے تو میری عزیزہ اللہ کبھی بھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان آیات کا ترجمہ دیکھیں کتنا پیارا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں انشاءاللہ العظیم ہم پا کے رہیں گے اپنے رب سے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اب میں اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ ہم کسی اور موضوع کی طرف چلیں گے انشاءاللہ العظیم۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔